بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحسنین مسجد کے حفظ کے طلباء کی دستور بندی کی اس تقریب میں ہماری شرکت ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کا باعث ہے. دینی مدارس میں، درسگاہوں میں، اداروں میں یہ ترتیب رائج ہے کہ جب بچے قرآن مجید کا حفظ مکمل کرتے ہیں یا بچے درس نظامی مکمل کر کے عالم بن جاتے ہیں تو ان کی دستور بندی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے. اس طرح کی تقریبات محض رسمی اور نمائشی نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. آج کی مصروفیت کے دور میں کسی بھی تقریب کا انعقاد کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اہل مدارس محنت کر کر کے اس طرح کی تقریبات منعقد کرتے ہیں. ان تقریبات کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے مسلسل 1 سال 2 سال محنت کر کر کے 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، ان بچوں کو اعزاز بخشا جائے. ان کے اعزاز میں اور شرف میں اس طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے اتنی بڑی دولت سمیٹتے ہیں کہ اگر ان کی شان میں اس سے بھی زیادہ بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے تو وہ بے جا نہ ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں خرید و فروخت شروع کر دے اور شام ہونے سے پہلے منافع میں 1 اونٹنی کما کر لے آئے، اس طریقے سے کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ قطع رحمی کرے، اور 1 دن میں 1 اونٹنی کے برابر کا منافع کما لے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے.
پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں کاروبار کر لے، شام ہونے سے پہلے پہلے 2 اونٹنیاں کما کر لے آئے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے، یہ ایک اونٹنی کمانے سے زیادہ افضل ہے۔ وہ 2 آیتیں سیکھتا ہے تو وہ 2 اونٹنیاں کمانے سے زیادہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی سے افضل ہے، 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ وہ حفاظ جو 6000 سے زیادہ آیتیں اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہوگی۔ ان حفاظ کے اعزاز میں، ان کے شرف میں اس طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی حافظ، کسی قاری کو اعزاز بخشا جاتا ہے، وہ حقیقت میں قرآن کو اعزاز بخشا جاتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن بلند کلام، قرآن خود بلند ہے، اور جس نے قرآن کو تھام لیا قرآن نے اس کو بھی بلندی عطا کی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جس قوم نے قرآن کو تھام لیا قرآن نے پوری قوم کو بام عروج پہ پہنچا دیا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن نے اس قوم کو پستی کے دلدل میں دھکیل سے چھوڑا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک سادہ گدا ہوتا ہے، اس کو ہم گندی نالی میں پھینک دیں تو اس کو پھینکنا جائز ہوتا ہے، اس کو ہم جوتیوں کے نیچے رکھ لیں تو رکھنا جائز ہوتا ہے، اس کو ہم کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں تو ڈالنا جائز ہے، سادہ گدا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس گدے کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ جلد کے طور پہ نتھی کرتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اب اس گدے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گدا نہیں رہا، یہ قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ قرآن اگر بے جان گدے کو اتنا مقام عطا کرتا ہے تو وہ حافظ جو 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، قرآن اس کو کہاں تک پہنچاتا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں قرآن عزت عطا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
جس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا. ایسی کوئی خرابی دنیا میں موجود نہیں جو اس معاشرے میں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس معاشرے میں انقلاب برپا کرنا ہے. وقت تھوڑا ہے، اسباب وسائل بھی نہیں ہے. انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں. میرے محبوب تو تنہا غار حرا میں تھے جب یہ قرآن ملا تھا، اکیلے تھے. انقلابات برپا کرنے کے لیے، تحریکیں چلانے کے لیے مال پیسہ چاہیے ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا حال یہ تھا کہ پورا مہینہ اس حال میں گزر جاتا تھا کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر بھی آپ کو اتنا بڑا کام سونپا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ نے مختصر مدت میں، چند سالوں میں عرب معاشرے میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کمال تھا، وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن مجید فرقان حمید، اس کا اپنا کردار اور اپنا کمال تھا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو. یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب، یہ قعر مذلت میں پھنسے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے. یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ تک پہنچانے والی کتاب ہے. عربوں کو عزت تھی. عرب بدھوں بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. قرآن مجید نے ان لوگوں کو بدل کے رکھ دیا. اور آج یہ امت جو ذلت اور پستی کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے اور دھنستی چلی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب نے اس امت کو عزت دی تھی، اس کتاب کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن عزتیں دیتی ہے اور اس قرآن کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان حفاظ اور قراء کو بھی اعزاز بخشا جاتا ہے. اور ایک وقت تھا کہ لوگ اگر خود حافظ قاری نہیں ہوتے تھے لیکن حفاظ اور قراء کو رشک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، ان کی تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے، ان کو حقیر اور معاشرے کا گرا پڑا طبقہ نہیں سمجھتے تھے. آج تو لوگ کہتے ہیں مولوی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، قاری کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اگر قاری کی ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے تو یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے، ورنہ قاری اور حافظ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں، اگر ہم کسی قاری کی تعظیم کرتے ہیں، کسی عالم کی تعظیم کرتے ہیں تو خود ہم پر سعادت کا دروازہ کھل جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا.
ایک ڈاکو تھا بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. ڈاکو فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں عالیشان محل ملا ہوا. خواب دیکھنے والا حیران کہ عجیب، اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ پوچھا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس ڈاکو نے کہا کہ تھا تو میں بہت برا آدمی، بدنام زمانہ، لیکن میں نے ایک کام ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا اور میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا. ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ تو دھونے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا، میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا تھا، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں ہاتھ دھوؤں گا، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی یہ امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، وہ تو بڑے عالم ہیں، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے. میں وہاں سے اٹھ کے ایسی نچلی جانب چلا گیا. میں نے ہاتھ دھو لیے، امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی. اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا. تو میرے بھائیو، اس تقریب کا پہلا مقصد ان حفاظ کو شرف اور اعزاز بخشنا تھا. اس تقریب کا دوسرا مقصد سامعین کو، شرکاء کو خاموش دعوت دینا ہے. آپ حضرات کو، بہنیں بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں، یہ ان کو خاموش دعوت دی جا رہی ہے کہ جیسے آج ان بچوں کو شرف حاصل ہوا، ان کے والدین کو یہ اعزاز نصیب ہوا، ایسے یہ اعزاز ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے. ہم بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہیں. کسی کا گھر میں چھوٹا بیٹا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، کسی کی پوتی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. تو ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے فارغ کر کے ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے. آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے، آپ کو خاموش دعوت دی جا رہی ہے. اور میرے بھائیوں، بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اگر ہم نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی، دنیا میں ہمارے لیے عزتوں کا ذریعہ، قبر میں بھی ہمارے لیے عزت اور سرور کا ذریعہ ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گے. دنیا میں عزت کا ذریعہ، قبر میں عزت کا ذریعہ. مکہ مکرمہ میں ایک قبرستان ہے جنت المعلی. اس قبرستان میں ایک بزرگ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور بندہ آیا اور قریب کھڑا ہو گیا اور آواز لگائی کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو. چنانچہ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے. ایک بندہ بیٹھا رہا. میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا وہ جو اعلان کرنے والا تھا وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا. قبرستان میں جب کوئی بندہ آتا ہے، سورت فاتحہ پڑھتا ہے، سورت اخلاص پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ثواب بخشتا ہے، تو فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو. لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تب اس نے جواب دیا مجھے ثواب کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے. شاگرد قرآن پڑھتے ہیں، شاگرد پورے دن میں جتنا قرآن پڑھتے ہیں سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. مجھے روزانہ تھوک کی حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. وہ کتنے خوش نصیب والدین ہوتے ہیں.
قبر میں آرام سے پڑے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹوں کی جو خدمات ہوتی ہیں مسلسل ان کو اجر پہنچ رہا ہوتا ہے، اور وہ سکون اور اطمینان سے بغیر کچھ کیے اپنے اعمال کا ذخیرہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ بنا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، فرمایا بیٹا جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد اپنے والدین کو جلدی بھلا دیتی ہے، میرے بیٹے مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ فرماتے ہیں میرا والد جب فوت ہوا اس دن سے لے کے آج تک 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلوں میں اپنے والد کے لیے ایک پارہ قرآن نہ پڑھا ہو۔ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو جائے اپنے والد کے لیے ایک پارہ قرآن پڑھنا اوابین کی نفلوں میں یہ میرا معمول ہے۔ میں نے حساب لگایا کہ 30 سالوں میں قاری صاحب نے اپنے والد مرحوم کے لیے صرف اوابین کے نفلوں میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہوگا، صرف اوابین کی نفلوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو قاری صاحب کی دینی خدمات تھی اور تمام تر دینی خدمات والد کے لیے صدقہ جاریہ، وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں، تو اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری، اور قیامت کے دن بھی یہی بچے کام آئیں گے۔ سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی اور آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، وہاں پہ حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے، شدت کا عالم ہوگا، پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالش کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا۔ اس وقت کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، تو وعدہ پورا کر دیا جائے۔ تب ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ پھر یہ نوجوان بچے ہوں گے، یہ بچیاں ہوں گی، ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں گی، پتہ نہیں میری ابو کدھر ہوں گے، میری امی کدھر ہوگی، پتہ نہیں میرے دادا ابو کہاں ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، تصور کر لو میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، اب سب نے کھڑا ہونا ہے، وہاں پہ میرا بیٹا مجھے تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، مجھے دور سے دیکھتا ہے، دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے ابو جی پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گیا ہوں، بھاگتا ہوا آ جائے۔ یہ ابو جی کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے۔ دنیا میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ بیٹے کو پکارے بیٹا عبداللہ، عبداللہ آواز سنتی ہی پکار جواب دیتے جی ابو جی میں آ گیا۔ بس یہ ابو جی کا لفظ جب بولتا ہے تو بندے کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں اگر بیٹا اپنی امی کو امی جی پکارتا ہے، امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرمان بردار اور کس قدر پیار سے مجھے بلاتا ہے، تو پھر حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی اپنے بھائی کے قریب نہیں آئے گا، خاوند بیوی کے قریب نہیں آئے گا، اور وہاں پہ بیٹے ہوں گے والدین کو تلاش کر رہے ہوں گے، پھر اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کے، اپنی والدہ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت کے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے، تب پتا چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم جو اپنے اولادوں کو جن راستوں پہ لگاتے ہیں، ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بیٹے کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا،
بیٹی کی عفت اور عصمت محفوظ نہیں رہے گی، بیٹے کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے گی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹوں کو کھینچ کے ایسے تعلیمی اداروں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر قیامت کے دن جب یہی نوجوان جہنم میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، ان سے جب کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں اپنے بڑوں نے جس راستے پہ چلایا تھا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، والعنہم لعنا کبیرا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ پھر یہی اولاد ہوگی، قرآن عظیم الشان کہتا ہے، پھر یہی چھوٹے ہوں گے جو بڑوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، بیٹیوں کو قرآن کی حافظہ بنائیں، قرآن کی عالمہ بنائیں، بیٹوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم بنائے، دنیا میں سکون و سرور کا ذریعہ، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور اس طرح کی تقریبات کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ مولوی بیچارے اور قاری اور حفاظ یہ بڑا معتوب فرقہ ہے، ہر وقت یہ عتاب میں ہوتا ہے، ہر وقت لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے قوم کو کیا دیا ہے، مدرسے نے کیا ہے، تو پھر یہ مدرسوں والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں وقفے سے آپ کے سامنے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں کہ یہ میری محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ تمہارے بیٹے ہیں، اس مسجد میں اتنے بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، اتنے بچے حفظ کرتے ہیں، اتنے بچوں نے حفظ کر لیا ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں، قوم کے بچے ہیں، تم کہتے ہو کہ عالموں نے علماء نے قرآن قوم کو کیا دیا، تمہیں کیا توقع ہے کہ یہ کیا دے تمہیں، تم چاہتے کیا ہو؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مدرسوں نے قوم کو کیا دیا ہے، بھائی تم مدرسوں سے توقع کیا رکھتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ مدرسوں میں ڈاکٹر تیار ہو جائیں، انجینئر تیار ہو جائیں؟ بھائی کیسے تیار ہوں گے؟ مدرسہ انجینئر بنانے کے لیے ہے ہی نہیں، مدرسہ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں کمالیہ سے پیچھے شوگر مل ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیسی شوگر مل ہے، اس میں تو کبھی ایک بوری آٹا بھی نہیں تیار ہوا، تو ہر بندہ کہے گا دماغ خراب ہے، یہ آٹا پسائی والی مل نہیں ہے، یہ چینی بنانے والی مل ہے، تو چینی بنانے والی مل سے تو چینی ہی بنے گی نا، فلور مل سے آٹا ملے گا آپ کو، رائس مل سے آپ کو چاول ملیں گے، شوگر مل سے آپ کو چینی ملے گی۔ اب شوگر مل سے آپ آٹے کی توقع نہیں رکھتے اور آپ رائس مل سے چینی کی توقع نہیں رکھتے، تو مدرسے سے آپ ڈاکٹر کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ مدرسوں نے قوم کو کیا دیا ہے۔ مدرسے کس لیے بنتے ہیں؟ کہ قوم کو حافظ دیں، کہ آپ نے قوم میں کوئی حفظ کی کمی محسوس کی ہے؟ الحمدللہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں مختلف مسالک کی، دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک اور اہل حدیث مسلک اور جماعت اسلامی کے اپنا اپنا بورڈ ہے، یہ ہر مسلک کا اپنا اپنا بورڈ ہے۔ ہمارے جو دیوبندی مدارس کا جو بورڈ ہے، اس بورڈ میں ان کے ساتھ جو مدارس کا الحاق ہے، رجسٹرڈ مدارس ہیں، ایک سال میں 1,08,000 حفاظ تیار کر لی، ایک سال میں 1,08,000 حفاظ تیار کر لی ہے۔ کبھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں حافظ کی ضرورت تھی، ہمیں حافظ نہیں ملا، رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے ہمیں کوئی امام نہیں ملا، اور نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خان نہیں ملا، ہم نے مسئلہ پوچھنا تھا کوئی عالم نہیں ملا، کوئی مفتی نہیں ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ مدارس جس مقصد کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ مقصد 100% نہیں 200% خوبصورت طریقے سے پورا ہو رہا ہے۔
مدارس سے آپ کی کیا چاہتے ہیں؟ جو مقصد ہے مدرسے کا، مدرسہ وہ قوم کو دے رہا ہے، لہٰذا مدرسوں والے کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے یہ بے جا تنقید کر کے ان کے حوصلوں کو پست نہ کریں، ان کے حوصلوں کو پامال نہ کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکایا کریں۔ مدارس والے، یہ علماء، یہ حفاظ اور قراء، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس قوم کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ہماری قوم اتنی تباہ ہو چکی ہے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ یقین کریں، آپ حضرات کو اچھی طرح پتا ہے اس قوم کے بعض کرتوت ایسے ہیں کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں اسپیکر پہ نہیں بتا سکتا کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس قوم میں۔ انگریزی تعلیمی اداروں سے ہماری بڑی توقعات ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے انگریزی تعلیمی اداروں میں۔ ابھی چند مہینے پہلے بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی اس میں کیا اسکینڈل رونما ہوئے، آپ میں سے کئی سارے حضرات کو پتا ہے، اور اس کے باوجود یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحہ بھر میں زمین کو اٹھا دے، الٹا کر دے اور سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ، آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا کچھ بچے قرآن پڑھ رہے تھے تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ یہ ہمارے کرتوتوں کے باوجود جو موقع بہ موقع بارش بھی نازل ہوتی ہے اور زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تباہ نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے چند ایک وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ حفاظ اور یہ قراء ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو رات کے آخری پہر اٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے نرم گرم بستروں میں غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، دینی مدارس میں یہ بچے تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے اپنے ملک اور امت کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معصوم بچے ہی تو ہیں جن کی بدولت یہ قوم بچی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا مدارس کے ساتھ تعاون بھی کریں، اہل مدارس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا